قربانی کیسی ہو جو آپ نے کرنی ہے، اس میں 4 باتیں یاد رہنی چاہیے۔ اپنی قربانی کیجئے، چلاکی سے قربانی، چوری کی ہوئی، دھوکے سے حاصل کی ہوئی، آپ 10 بھی کر لیں گے، گوشت تو کھا لیں گے، لیکن اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اپنی قربانی کیجئے۔ دوسری بات، آپ نے قربانی کرنی ہے تو ان جانوروں کی کیجئے جن جانوروں کا تذکرہ آیا ہے۔ اونٹ ہے مذکر اور مؤنث، گائے ہے مذکر اور مؤنث، بھیڑ بکری ہے مذکر اور مؤنث، یہ 8 جانور، اور بھیڑ کے ساتھ دمبا بھی اسی نسل سے ہے۔ ان جانوروں سے قربانی کی۔ بہت سارے سوچ رہے ہوں گے، لو یہ ہمارا لذیذ ترین جو ہماری ایک ڈش ہے کٹے شریف کی، وہ تو آج بیان ہی نہیں ہوئی۔ علماء کہتے ہیں کہ کرو، کہ نوع من البقر ہے، یہ بھی گائے کی ایک نسل ہے، لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ باوجود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں یہ جانور تھے لیکن قربان نہیں کیے گئے، تو ٹھیک ہے، علماء کا اختلاف موجود ہے۔ اگر تو کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ کسی صحابی نے اس کو ذبح کیا ہو، تو میں اور آپ کیا جرأت رکھتے ہیں کہ ہم کہیں ہم نے نہیں کرنا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کون ہیں منع کرنے والے؟ ہماری طاقت کیا ہے کہ ہم کسی کو روکیں؟ لیکن اگر صحابہ کرام نے باوجود اس کے کہ جانور تھے نہیں کیا، تو پھر کسی کی جرأت کیا ہے کہ وہ منوائے کہ یہ بھی سنت ہے؟ ویسے تو حلال جانور۔ اس لیے قربانی وہ کریں جن جانوروں کا تذکرہ آ گیا۔ اگر آپ مزے کی بات کرتے ہیں کہ مزیدار بڑا ہے، تو ہرن کم مزیدار ہے، ہرن بھی کر لیا کیا؟ کیا نیل گائے، اس کے تو نام کے ساتھ بھی گائے آتا ہے، وہ کم مزیدار ہے؟ وہ تو عربوں کی پسندیدہ چیز تھی، وہ کیوں نہیں قربانی پہ صحابہ نے کی؟ شکار بھی کرتے تھے۔ تو مومن بحث میں نہیں جاتا، مومن کہتا کہ علماء نے کہا ہے کہ نوع من البقر ہے، یہ گائے کی قسم ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہے لغت والوں نے، لیکن سوال یہ ہے کہ قسم ہونے کے باوجود بھی اس کی گردن پہ قربانی کے وقت کسی صحابی نے چھری چلائی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اور مومن وہ ہوتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ اگر شک کی بات آ جائے نا اس طرح کی، تو میرے محترم بھائی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حلال ہے، آپ ویسے بھی اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔